یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب حماقتیں، تحریر شفیق الرحمان، آواز تحسین شفقت۔ مضمون نمبر 8، حماقتیں۔ میں ڈرتا ڈرتا میس میں داخل ہوا، بڑا کوٹ اتارا، پوستین اتاری، کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ موڈی جونز انگیٹھی کے پاس بیٹھا اپنے بچپن کے قصے سنا رہا تھا۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو بزرگوں نے میری آئندہ تعلیم کے متعلق تصفیہ کرنا چاہا کہ میں انجینئرنگ پڑھوں یا قانون۔ دادا جان نے فرمایا کہ بچہ خود اپنی پسند بتائے گا۔ انہوں نے میری نرس آیا کہ ایک ہاتھ میں ترازو دی اور دوسرے ہاتھ میں انجینئروں کا ایک آلہ، اور مجھ سے کہا کہ جو پسند آئے چن لو۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ بڑے غور و غوص کے بعد جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ میں نے نہایت لاجواب انداز میں پوچھا کہ کیا کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے نرس کو چن لیا۔ موڈی نے پائپ کا ایک کش لگایا اور بولا، بچپن میں مجھے پرندوں کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز میں اپنے چھوٹے سے گاؤں سے ایک بڑے سے شہر میں گیا۔ وہاں کے باغ میں سیر کر رہا تھا کہ ایک نہایت خوشنما طوطا دکھائی دیا جو ایک شاخ پر بے خبر بیٹھا تھا۔ میں نے پکڑنے کی نیت سے دبے پاؤں قریب پہنچا، آہستہ سے پتوں میں ہاتھ ڈالا اور پکڑنے ہی لگا تھا کہ طوطے نے ایک دم پیچھے مڑ کر کہا، کیا چاہیے؟ میں نے کبھی کسی پرندے کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لہٰذا اتنا گھبرا گیا کہ جلدی سے اپنی ٹوپی اتار کر عاجزی سے بولا، معاف کیجیے جناب، میں سمجھتا تھا کہ آپ کوئی پرندے ہیں۔ یہ لینکی کہاں چلا گیا؟ کسی نے پوچھا۔ لینکی میرا نام تھا۔ میں ان سب میں لمبا تھا اور ان دنوں کچھ دبلا بھی تھا۔ ٹونی کے ہاں ہوگا، بڑا انتظار کراتا ہے۔ میں واقعی ٹونی کے ہاں سے آ رہا تھا۔ باہر اندھیرا تھا اور سخت سردی پڑ رہی تھی۔ دروازہ کھول کر چوروں کی طرح اندر جھانکنے لگا۔ سب کے سب مجھ پر ٹوٹ پڑے، مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب تک کہاں تھے؟ سچ بتاؤ، کہاں سے آ رہے ہو؟ ضرور ٹونی کے گھر گئے ہوگے۔ اکیلے کیوں گئے تھے؟ جولی ملی کیا حال ہے جولیٹ کا؟ یہ اکیلے ہی اکیلے۔ میں نے ایک بالِ جرم کر لیا تو وہ بولے، اچھا تو جولی کی نئی تصویریں تو نکالو۔ میں نے کہا کہ ابھی تک تو نہیں ملی۔ کہنے لگے، ضرور لائے ہو، ہمیں دکھاتے نہیں۔ میں نے ایک تصویر جیب سے نکالی۔ یہ ایک تصویر ہے ٹونی کی جو شکار سے واپسی پر اتاری گئی تھی۔ اس تصویر میں ٹونی اپنی بیہودہ سی موٹر کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک پاؤں موٹر کے پائیدان پر تھا اور دوسرا زمین پر۔ ہاتھ میں بندوق تھی، چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور سامنے ایک چھوٹا سا پرندہ مرا پڑا تھا۔ ان کی موٹر بالکل خستہ حالت میں تھی۔ ہم حیران ہوا کرتے تھے کہ یہ چلتی کیوں کر ہے، ضرور اسے کوئی روحانی طاقت چلاتی ہوگی۔ تصویر پر مختلف تبصرے ہوئے۔ اتنا چھوٹا سا پرندہ مار کر اتنے خوش کیوں ہیں؟ ایک طرف سے آواز آئی، اس میں خوش ہونے یا فخر کی بات کون سی ہے؟ آخر مارا ہی کیا ہے انہوں نے؟ کسی نے پوچھا۔ موڈی بولا، پرندہ درندہ کچھ نہیں، ٹونی موٹر مار کر لائے ہیں، اور واقعی وہ موٹر تھی ہی ایسی۔ ہل نے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا، اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرا دوسرا ہاتھ ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ دکھا دیے۔ ان دنوں سب مجھ پر شبہ کرتے تھے۔ ہم کھانا کھا رہے تھے، مچھلی کے یورپین طرز کے سالن میں شوربہ ہی شوربہ تھا۔ موڈی نے بیرے سے کہا، ذرا میرے کمرے سے دوڑ کر مچھلیاں پکڑنے کی ڈور تو لاؤ، یوں تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ اور لینکی تم کھا نہیں رہے؟ آج جولیٹ کو جی بھر کر دیکھا ہوگا، بخدا کیا لڑکی ہے، اور یہ اس کے دن بھی یہی ہیں۔ عورت کی زندگی کے بہترین 10 سال 20 برس سے 25 برس تک ہوتے ہیں۔ جولیٹ نے آج پہن کیا رکھا تھا؟ ایک طرف سے آواز آئی۔ کپڑے، میں نے جواب دیا۔ کپڑے کیسے تھے؟ پوچھا گیا۔ اون سے بنے ہوئے تھے، میں نے بتایا۔ تمہیں لڑکیوں کے لباس میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ کسی نے پوچھا۔ لڑکیاں، موڈی جونز نے جواب دیا۔ شارٹی ہسپتال میں داخل ہو گیا ہے، ہل بولا۔ اچھا، کب تک واپس آ جائے گا؟ ابھی دیر لگے گی، شاید کافی دیر لگے۔ کیوں، تم وارڈ کے ڈاکٹر سے ملے تھے؟ نہیں، میں نے وارڈ کی نرس دیکھی تھی۔ یار، عجیب آدمی ہے یہ شارٹی، بھوتوں سے ڈرتا ہے، یہی مرض لے کر ہسپتال میں داخل ہوا ہے، پوزی بولا۔ مجھے بھی اس نے بتایا تھا، موڈی نے کہا۔ ایک بھوت خواب میں آ کر اس کے بستر کے سامنے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور رات بھر اسے گھورتا رہتا ہے۔ میں نے تو یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ کرسی وہاں سے ہٹا دو، بلکہ کمرے کی سب کرسیاں نکال دو۔ بھلا یہاں کہاں رکھے ہیں بھوت، اور پھر ایسی سردی میں؟ ہل بولا۔ یہ تو تم مت کہو، موڈی نے کہا، بھوت تو یہاں ہیں،
ابھی چند دنوں کا ذکر ہے، مجھے رات بھر بھوتوں نے ڈرایا، میرا تعاقب کیا، مجھے پیٹنے کی دھمکی دی، میرا منہ چڑھایا۔ تم سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے؟ سو رہا تھا، یہ سب خواب میں ہوا۔ تو تم جاگ کیوں نہ اٹھے؟ واہ، جاگ اٹھتا اور بھوتوں پر یہ ظاہر کرتا کہ میں بزدل ہوں۔ یہ تو خواب تھا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ اس علاقے میں بھوت نہیں ہے، میں نے جغرافیے میں پڑھا تھا، کسی نے کہا۔ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، موڈی بولا، میرا آدھی رات کو سینما سے سیکنڈ شو دیکھ کر واپس آ رہا تھا، بڑا سخت اندھیرا تھا اور سڑک بالکل سنسان تھی، اور میں بے خبری میں آ رہا تھا کہ اچانک ایک بھاری بھرکم جسم سے میری ٹکر ہوئی۔ میں نے چونک کر کہا، بھائی تم نے تو مجھے ڈرا دیا، میں سمجھا تھا تم بھوت ہو۔ وہ جسم بولا، تو اور میں کیا ہوں؟ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اچھا، پوزی کے ہاتھ سے چمچہ گر گیا۔ یہ کس جگہ کا ذکر ہے؟ فیٹی نے سہم کر پوچھا۔ ٹونی کے بنگلے کے ساتھ جو موڑ ہے وہاں کا۔ اب پھر ٹونی کا ذکر شروع ہو گیا۔ موڈی کہنے لگا، ایسے ٹونی نہایت نفیس انسان ہے، انسان کو شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کے پاس ہے۔ جامہ زیبی کی ضرورت ہوتی ہے، ان پر لباس بہت سجتا ہے۔ اچھی آواز کی ضرورت ہے، ان کی آواز بہت اچھی ہے۔ اعلیٰ دماغ کی ضرورت ہے، ان کی آواز بہت اچھی ہے۔ اور اپنے ٹچ وہ کیسے ہیں؟ ان کا ذکر کرتے وقت مجھے کیمپ کی ڈیوٹی یاد آ جاتی ہے، شاید اس مرتبہ میری باری ہے۔ اسی فکر میں انہوں نے کئی دنوں سے میں بالکل نہیں سویا، موڈی نے کمانڈنگ افسر کا نام لے کر کہا۔ کئی دنوں سے نہیں سوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ میں ہمیشہ رات کو سویا کرتا ہوں، موڈی بولا، اور وہ کمبخت کیمپ اس قدر اجاڑ تھا کہ وہاں سنتری رات کو ذرا سی آہٹ پا کر چلا اٹھتے تھے کہ ہالٹ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ہیف کیمپ پر جا رہا ہے، لیکن ٹونی نے اسے روک کر پوچھا، کیا کہا؟ ہیف نے بے صبر ہو کر پوچھا۔ بس اتنا ہی خواب تھا، بقیہ خواب آج رات کو دیکھوں گا، مکمل ہو جائے گا تو بتاؤں گا۔ چلو ریڈیو سنتے ہیں۔ میں کافی کی پیالیاں لے کر ریڈیو کے کمرے میں چلا گیا۔ موڈی کو ڈھولک کے گیت بہت پسند تھے، ان گیتوں پر وہ خوب ناچتا تھا۔ میں نے اسٹیشن بدلے اور کہیں سے ڈھولک کا گیت نکال لیا، جس پر موڈی نے نہایت اچھا رمبا ناچا۔ گیت کے بعد کوئی صاحب طبلہ بجانے لگے، صرف طبلہ بج رہا تھا، نہ جانے 3 تالا تھا یا 4 تالا یا 5 تالا، کچھ ایسی آواز آ رہی تھی، تپڑتم 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 تپڑتم۔ اچانک موڈی بولا، یہ شخص مس فائر کر رہا ہے۔ موڈی کو کاروں کی مشینری سے بہت دلچسپی تھی۔ پوزی اور فیٹی سیکنڈ شو کے لیے مصر تھے، لیکن بل کہہ رہا تھا کہ چلو شوٹی سے ملیں، وہ نرس بھی وہیں ہوگی۔ ہیپ کو زکام تھا، اس لیے وہ جلد سونا چاہتا تھا۔ آخر موڈی بولا، اچھا ٹاس کر لیتے ہیں۔ اس ٹاس سے موڈی نے بڑے بڑے جھگڑے چکائے تھے۔ اس نے جیب سے سکہ نکال کر اچھالا اور کہا، چہرہ چہرہ ہی تھا۔ پھر موڈی نے رات کی دعا مانگی جو وہ ہر شب مانگتا تھا، یا خدا موڈی جونز پر رحم فرما، اس موڈی جونز پر نہیں جو مانچسٹر میں رہتا ہے، بلکہ اس موڈی جونز پر جو اس پہاڑی کیمپ کے میس کے 10 نمبر کمرے میں رہتا ہے۔ موڈی کا ایک اہم نام واقف مانچسٹر میں بھی رہتا تھا۔ ہمارا قیام پہاڑی علاقے میں تھا جہاں ہر سال برف باری ہوا کرتی تھی۔ ہمارا میس ایسا تھا جہاں سب کچھ ممکن تھا، اور اکثر وہ سب کچھ ہو بھی جایا کرتا تھا۔ میس کے باغیچے میں جگہ جگہ لکھا تھا، براہ کرم گھاس پر چلیے، پھول ضرور توڑیے، شکریہ۔ باہر دروازے پر لکھا تھا، کتوں کو لانا منع تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں پہلے ہی بے شمار کتے اور بلیاں موجود ہیں۔ اس نوٹس کو پڑھ کر ایک مرتبہ ایک حساس کتا واپس چلا گیا اور ہمیں اسے منا کر لانا پڑا۔ ایرانی بلیاں اتنی موٹی ہو گئی تھیں کہ دور سے کتے معلوم ہوتی تھیں، اور کئی کتے تو ان سے ڈرتے تھے۔ کمروں کے باہر لکھا تھا، خاموش، ہرگز مت رہیے، عنایت ہوگی۔ میس میں ہر وقت دھما چوکڑی رہتی۔ کئی حضرات شغل کے طور پر بڑھئی کا کام سیکھ رہے تھے، چند حضرات بڑی ہیبت ناک آواز کے ساتھ ساز بجایا کرتے تھے۔ ہر کمرے میں ریڈیو یا گراموفون ضرور ہوتا تھا، اور پھر کتوں اور بلیوں کا آپس میں تبادلہ خیالات، شکنجیاں اور خفگیاں، پالتو پرندوں کا شور۔ میس میں ہم 40 کے قریب تھے، لیکن ہماری پارٹی کے صرف 7 ممبر تھے، موڈی، ہیف، شارٹی، بل، پوزی، پیٹی اور میں۔ پہلے میں ایک بڑے سارے کمرے میں رہا کرتا تھا، جس میں ایک صاحب رات کو سوتے سوتے بولا کرتے تھے اور دوسرے صاحب سوتے سوتے ان کی باتوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ وہ کمرہ میں نے تبدیل کر لیا اور موڈی کے کمرے کے قریب چلا آیا۔
اسی ہفتے موڈی اور میں دوست بن گئے۔ ہوا یوں کہ میں کھانا ختم کر چکا تھا اور میرے سامنے موڈی بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اگر میں سگریٹ پیوں تو اسے برا تو نہیں معلوم ہوگا؟ اس نے مسکرا کر کہا، برا تو بعد میں لگے گا، پہلے ایک سگریٹ مجھے بھی دو۔ رات کو ڈنر کے بعد گانے گائے گئے۔ موڈی نے ایک عجیب سا گانا شروع کیا جس کے شروع کے بول تھے، کاش کہ میں ایک کینگرو ہوتا۔ اس گانے میں کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے فوراً گانا شروع کر دیا۔ باقی کے 5 دوست ناشتے پر دیر سے آنے کی وجہ سے بنے۔ ہم ساتوں ناشتہ دیر سے کیا کرتے تھے۔ ملازموں کو انتظار کرنا پڑتا اور وہ ہم سے کافی تنگ آئے ہوئے تھے۔ میس میں اگر کوئی منہ بناتا یا بیزار نظر آتا تو موڈی اسے جھنجھوڑ ڈالتا اور کہتا کہ ہنسو، مسکراؤ، بیزار ہونا چاہتے ہو تو کہیں علیحدہ جا کر بخوشی ہو لو، بھلا اوروں کو بیزار کرنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ اگر کوئی تنہا چپ چاپ غمگین بیٹھا ہوا مل جاتا تو موڈی آہستہ سے اس کے پاس جا کر سنجیدگی سے پوچھتا، یہ کب کا ذکر ہے؟ مرحوم کی عمر کیا تھی؟ علاج کون کر رہا تھا؟ بڑا افسوس ہوا۔ اب آپ بھی صبر کیجئے، خدا کے کاموں میں کسی کو دخل نہیں۔ لہٰذا موڈی سے سب ڈرتے تھے۔ جو ہی وہ میس میں داخل ہوتا سب مسکرانے پر مجبور ہو جاتے۔ موڈی کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی بیوی کا عرصے سے انتقال ہو چکا تھا، اس لیے اس کا اصرار تھا کہ اسے بھی کنواروں میں شمار کیا جائے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میرا تبادلہ بہت جلد ہو جاتا ہے، ابھی کہیں سے آیا ہوں، کسی لڑکی سے الیک سلیک ہوئی ہے، فوراً کہیں تبادلہ ہو گیا۔ ان لگاتار تبادلوں کی وجہ سے میں دوبارہ شادی نہیں کر سکت۔ اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی اور مسکراہٹ بھی ایسی کہ جیسے وہ باقاعدہ ہنس رہا ہو۔ سب کا خیال تھا کہ موڈی سوتے ہوئے بھی مسکراتا رہتا ہوگا۔ وہ سر میں مانگ نکالتا تھا اور وہ مانگ 6 انچ چوڑی ہوتی کیونکہ وہ فارغ البال تھا، یعنی سر سے بال غائب تھے۔ صبح صبح ناشتے کی میز پر موڈی ہمیں دیکھ کر کہا کرتا، کل اتوار تھا، آج پیر ہے، کل منگل ہوگا اور پرسوں بدھ ہے۔ دیکھا، ہفتہ تو یوں ہی گزر گیا اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کسی جگہ اسے کوئی ڈاکیا نظر آ جاتا تو فوراً لپک کر اس سے پوچھتا کہ کوئی خط ہے؟ ڈاکیا پوچھتا، کس کے نام؟ یہ کہتا، نام وام تو کچھ نہیں، اگر کوئی خط ہے تو دے دو۔ موڈی میس میں بیٹھ کر یوفونیم بجایا کرتا، ایک بہت بڑا سا بے ڈھنگا ساز جس کو جسم کے چاروں طرف لپیٹ کر زور سے پھونک مارتے ہیں تو بڑی بھدی سی بے سری سی آواز نکلتی ہے۔ سب کے سب اس ساز سے تنگ آئے ہوئے تھے، لیکن موڈی کا یہ محبوب ترین ساز تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ یہ ایک ایسا ساز ہے جس کو 9 مشق اور استاد ایک ہی طرح بجاتے ہیں۔ ٹچ کا یہ خیال تھا کہ یہ ساز یوفونیم سے بھی برے ہیں اور وہ وہیں 2 یوفونیم ٹچ جب کہیں کچھ سکھاتے تو بعد میں پوچھتے کہ کوئی سوال کرنا چاہے تو بے شک کر سکتا ہے، سوائے موڈی کے۔ موڈی کے پاس کئی کتے تھے۔ ایک تو انگلش بل ڈاگ تھا جس کو بقول موڈی کے انگلش کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا۔ ایک اور اونچا سا خوبصورت کتا تھا جس کو ہم طرح طرح کے تماشا کرنے سکھاتے تھے۔ وہ باقاعدہ ہاتھ ملاتا، پنجے سے سلام کرتا، ٹانگوں پر کھڑا ہو کر نقلیں اتارتا، منہ میں پائپ دبا کر ساتھ ساتھ چل سکتا تھا۔ شوٹی زندگی سے بیزار رہتا اور سست بھی۔ بقول موڈی کے وہ فوٹوگرافر کی طرح تھا، یعنی ڈارک روم میں بیٹھ کر انتظار کیا کرتا تھا تاکہ دیکھے کہ ڈیولپ ہوتا ہے یا نہیں۔ بعض اوقات تو وہ اتنا بیزار ہو جاتا کہ برآمدے میں بیٹھا رہتا اور کسی کو پتہ تک نہ چلتا کہ شوٹی بیٹھا ہے، اور سستی کی یہ حالت تھی کہ سال میں صرف ایک مرتبہ دعا مانگتا تھا اور ہر رات ایزن کہہ کر سو جاتا۔ ہل دبلا پتلا اور بے حد باتونی تھا، اتنا باتونی کہ ضرور اسے گراموفون کی سوئی سے ٹیکا گیا ہوگا۔ وہ خود کہا کرتا تھا کہ میں بچپن میں اس قدر دبلا تھا کہ استاد اکثر میری غیر حاضری لگا دیا کرتے تھے۔ پوزی اور پیٹی دونوں ایک سے تھے، موٹے تازے اور مسخرے۔ پوزی بہت پیتا تھا۔ موڈی کہا کرتا تھا کہ خدا کے لیے اس کے پاس جلتی ہوئی دیاسلائی مت لانا، ورنہ اس میں اس قدر الکحل ہے کہ یہ بھگ سے اڑ جائے گا۔ پوزی اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا تھا۔ پیتے پیتے وہ کہا کرتا، میں نصف تو اسکاچ ہوں اور نصف سوڈا ہوں۔ حف، نہایت بھولا بھالا اور خاموش طبیعت تھا۔ کبھی کبھی موڈی کا ایک دوست ملنے آیا کرتا تھا، ایک امریکن حبشی جس کا نام سنو وائٹ تھا۔ میس کے بالکل نزدیک ٹونی کا بنگلہ تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور 3 لڑکیاں رہتی تھیں، جولی، روزی اور لیزا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جولی اس جگہ، اس علاقے، بلکہ اس طول بلد اور عرض بلد کی
حسین ترین لڑکی ہے، اور لوگوں کا خیال صحیح تھا۔ سب لڑکے جولی پر فریفتہ تھے، لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ جولی کی نظروں میں آنے کے لیے ہم سب کیسے کیسے جتن کرتے۔ صبح سے شام تک ہر وقت بس یہی خبر رہتا کہ جب جولی گھوڑے کی سواری کیا کرتی تو ہم سائیکلوں پر ادھر ادھر چکر لگایا کرتے۔ وہاں اور گھوڑے تھے تو صحیح، لیکن کم وقت اتنے اونچے تھے کہ ان پر سواری کرنے سے پہلے پیراشوٹ باندھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ پھر ایک روز عجب تماشا ہوا۔ میں کلب کے تالاب میں تیر رہا تھا اور وہ کنارے پر آ بیٹھی۔ کچھ دیر تک تو دیکھتی رہی۔ اسے دیکھ کر میں نے خوب تیرنا شروع کر دیا۔ اسے میرا سٹائل بہت پسند آیا۔ بولی، ٹارزن کی فلموں میں بالکل یہی سٹائل ہوتا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو بہت آسان ہے، اگر تم چاہو تو چند دن میں سیکھ لو گی۔ اگلے روز سے میں اسے سکھانے لگا اور سب حضرات جل بھن کر کوئلہ ہو گئے۔ سپہر کو میں دھوپ میں کھڑا ہو کر شیشے سے سورج کی کرنیں جولی کے کمرے میں پھینکتا اور وہ چلی آتی۔ جب ہم تیرتے دبکیا حضرات کنارے پر کرسیاں بچھا کر بیٹھ جاتے۔ کئی ایک تو تیرنے بھی لگے، لیکن عجب اوٹ پٹانگ طریقے سے۔ جولی کو جو سٹائل ایک مرتبہ پسند آیا وہ پسند رہا۔ میں نے وعدہ تو چند دنوں کا کیا تھا، لیکن ہفتے گزر گئے اور ابھی دوسرا سبق تھا۔ ایک اور کنبہ بھی ہمارے نزدیک ہی رہتا تھا، سندرم کا کنبہ۔ سندرم جنوبی ہند کے تھے۔ ان کی 3 لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا جو کہیں باہر تھا۔ ہمارے میس میں ایک لڑکا انوپم جنوبی ہند کا تھا۔ وہ ہر وقت سندرم کی منجھلی لڑکی راج کا ذکر کیا کرتا۔ سپہر کو میں اور جولی تیرنے لگے۔ سورج خوب چمک رہا تھا۔ تالاب کے چاروں طرف پھول ہی پھول تھے۔ پھول اتنی خوبصورتی سے لگائے گئے تھے کہ جیسے کوئی خوشنما قالین بچھا ہوا ہو۔ جولی تیرنے کے لباس میں بالکل جل پری معلوم ہو رہی تھی۔ آج غوطہ لگانے کا سبق تھا۔ تالاب میں ایک طرف تو پانی بالکل پایاب تھا اور دوسری طرف بہت گہرا۔ جولی کو گہرے پانی سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ جب میں نے کہا کہ چلو تمہیں گہری طرف لے چلوں تو بولی، اور جو جی گھبرا گیا تو؟ میں نے کہا، میں جو ساتھ ہوں، تم میرا بازو تھام لو۔ ہم دونوں گہرے پانی میں چلے گئے۔ تہ میں ایک گول سا پتھر چمک رہا تھا۔ کہنے لگی، غوطہ لگا کر اسے لے آئیے۔ میں نے کہا، دونوں چلیں گے۔ میں اسے تہ میں لے گیا جہاں اس نے خود پتھر اٹھایا۔ اب اسے غوطہ لگانا آ گیا تھا۔ ہم شرط لگا کر پتھر گہرے پانی میں پھینکتے کہ دیکھے پہلے کون اٹھا کر لاتا ہے۔ بعض اوقات تو تہ میں پتھر کے لیے چھینا چھپٹی بھی ہو جاتی۔ جب تھک جاتے تو چھلانگ لگانے والے تختے پر لیٹ کر دھوپ سینکنے لگتے۔ میس میں اکثر شور و غل، لنکی تم اتنے خود غرض کیوں ہو، کسی اور کو بھی موقع دو، واہ اچھے دوست ہو۔ انوپم راج کا ذکر شروع کر دیتا، اتنی تعریفیں کرتا کہ بس ایشیا بھر میں اگر کوئی حسین لڑکی ہے تو راج ہے، اور اتنی اچھی باتیں کرتی ہے، اتنا اچھا لباس پہنتی ہے، اتنا اچھا گاتی ہے اور رقص کی بھی ماہر ہے۔ میں سندرم کے ہاں جایا کرتا تھا اور راج کو جانتا تھا، لیکن میں نے اسے ناچتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب کبھی ان کے ہاں جاتا ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں ہلکی ہلکی موسیقی سنائی دیتی، بچوں کے رونے کی۔ ان میں سے ایک کی تو نہایت خود غرض آواز تھی جو اوروں سے بالکل علیحدہ اور نمایاں ہوتی۔ بچے کئی طرح روتے ہیں، لیکن ایک بچہ ایک تالا میں روتا ہے، کئی 3 تالا میں، کئی الاپ میں شروع کرتے ہیں اور الاپ پر ختم کر دیتے ہیں، کئی ترانے گاتے ہیں اور کئی بحر طویل میں ہلکے پھلکے راگ گاتے ہیں، لیکن ان کے ہاں گانوں کا ملا جلا پروگرام ہوا کرتا تھا۔ آخر ایک روز میں نے پوچھ ہی لیا کہ یہ بچے کتنے ہیں اور کیوں روتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ گھر میں صرف ایک بچہ ہے، سندرم کے بڑے لڑکے کا بچہ جو دانت نکال رہا ہے، اور مجھے یقین نہیں آیا کہ صرف ایک بچہ اس خوبصورتی کے ساتھ رو سکتا ہے جو کبھی سولو معلوم ہو، کبھی ڈویٹ اور کبھی کورس۔ سینیچر کی رات کو کلب میں ڈانس ہوا، ہم سب گئے، کافی رونق تھی۔ میٹرن بھی اپنی نرسوں سمیت آئی ہوئی تھی۔ موڈی کو ایک پارے کی طرح مچلتی تڑپتی اور بل کھاتی ہوئی نرس پسند آئی۔ یہ وہی نرس تھی جس نے ہسپتال میں شوٹی کا قیام طویل کر دیا تھا۔ میں اور موڈی ایک محراب کے نیچے کھڑے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ یکایک ایک صاحب بھاگے ہوئے آئے اور زور سے ایک مکہ موڈی کے رسید کیا۔ موڈی نے پلٹ کر دیکھا، وہ شرمندہ ہو کر بولے، معاف کیجیے گا، غلطی سے ہو گیا، میں سمجھا آپ برڈی ہیں۔ موڈی نے فوراً کہا کہ اگر میں برڈی بھی ہوتا تب بھی آپ کو اتنے زور سے مکہ مارنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ صاحب بولے، اب جب کہ آپ برڈی نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں برڈی کو کتنے زور سے مکہ مارتا ہوں۔ موسیقی شروع ہوئی۔ موڈی مجھے لے کر میٹرن کے پاس گیا، مجھے ان کے حوالے کیا اور خود اس نرس کے ساتھ رقص کرنے لگا۔ یہ میٹرن کافی قبر رسیدہ تھی، لیکن مجھے مجبوراً اس کے ساتھ ناچنا پڑا۔
انہوں نے باتیں بھی کی، لیکن اس انداز سے کہ آؤ ہم دونوں میرے متعلق باتیں کریں۔ رقص کے بعد میں نے موڈی کو جا پکڑا۔ میں، موڈی اور وہ نرس تینوں ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ موڈی اس سے کہہ رہا تھا کہ تم مجھے اپنی زندگی کے متعلق بتاؤ، زندگی کے منصوبوں کے متعلق بتاؤ، اپنی امیدوں اور تمناؤں کے متعلق بتاؤ، اور اپنے ٹیلی فون کے نمبر کے متعلق بتاؤ۔ پھر اسے پکچر کی دعوت دی اور بولی، شکریہ، لیکن بھلا میں ایک مکمل اجنبی کے ساتھ کیوں کر جا سکتی ہوں؟ موڈی نے شرما کر کہا، یہ کون کہتا ہے کہ میں مکمل ہوں؟ اس نے بتایا کہ وہ 2-3 دن تک چند ماہ کی ٹریننگ کے لیے باہر چلی جائے گی۔ موڈی بولا، پھر تو لازمی طور پر پہلی نگاہ میں محبت ہو جانی چاہیے، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ موسیقی شروع ہو گئی اور وہ دونوں ناچنے لگے۔ میں وہیں بیٹھا رہا حتیٰ کہ میٹرن میرے ساتھ آ بیٹھی اور بولی، آؤ ہم دونوں بھی میرے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر دفعتاً جیسے آنکھوں کے سامنے بجلی گونج گئی، جولی ہال میں داخل ہوئی اور سب کچھ مان پڑ گیا۔ سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں اور وہ وہیں جم کر رہ گئیں۔ چاروں طرف ہلچل سی مچ گئی۔ ہیلو لینکی بوائے، مسز ٹونی نے میری طرف ہاتھ ہلایا۔ ذرا سی دیر میں اور مسز ٹونی ناچ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی ہوں گی کہ نہ جانے اس لڑکے کا دھیان کس طرف ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج کس کا منہ دیکھا تھا کہ پہلے میٹرن ملی اور اب مسز ٹونی۔ ادھر ہیف اور جولی ناچ رہے تھے۔ اتنے میں ہل نے آگے بڑھ کر ہیف کے کندھے کو چھوا، اسے ہٹا کر خود جولی کے ساتھ ناچنے لگا۔ پوزی اور فیٹی بھی منتظر تھے۔ اب یہ ہو رہا تھا کہ ایک لڑکا جولی کے ساتھ بمشکل 1 منٹ ناچتا ہوگا کہ دوسرا اسے ہٹا کر خود ناچنے لگتا، پھر تیسرا آ جاتا۔ ساتھ ہی چپتے ہوئے فقرے بھی ہو رہے تھے۔ ہیف نے جولی سے کہا کہ میری تصویر اخبار میں چھپی تھی۔ بل نے جھٹ پوچھا، اچھا، بھلا انہوں نے انعام کیا مقرر کیا تھا؟ ہیف ہل سے بولا، کاش کہ تم سے ملنے سے پہلے میرا انتقال ہو چکا ہوتا۔ پوزی سے بل کہہ رہا تھا، اگر تمہیں اپنی زندگی دوبارہ بسر کرنے کا موقع ملے تو انکار کر دینا۔ فیٹی پوزی سے بولا، تمہاری حرکتیں کسی بیل جیسی ہیں اور تمہارا دماغ بھی ویسا ہی ہے۔ بل نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کسی نے درست کہا ہے کہ عقل مند ہمیشہ ایک طرح سوچتے ہیں۔ ایف نے بات کاٹی، اور بے وقوف کبھی ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے۔ پوزی کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں سے بحث بیکار ہے، تم تو ایک شتر مرغ کو بھی بیزار کر دو گے۔ موڈی ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ رقص کے بعد وہ ہم سب کو ایک طرف لے گیا اور ڈانٹنے لگا، افسوس آتا ہے تم لوگوں پر، تمہاری حرکتیں دیکھ دیکھ کر میں بیزار ہو جاتا ہوں، طیش میں آ جاتا ہوں، خفا ہو جاتا ہوں۔ اگر میں خود اس قدر مصروف نہ ہوتا، تم آپس میں فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ فیصلہ کس طرح کیا جائے؟ یہ معمہ تو ایسا پیچیدہ ہے کہ ارسطو کو بھی پریشان کر دے، شورٹی نے جواب دیا۔ موڈی کہنے لگا، میں فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ شورٹی، تم قد میں جولی سے چھوٹے ہو، اس کے ساتھ ناچتے ہوئے بہت برے معلوم ہوتے ہو۔ بل، تم نے مہینوں سے حجامت نہیں کرائی، عجب وحشی معلوم ہو رہے ہو، بالکل پتھر دھات کے زمانے کے۔ تم بھی ایک طرف بیٹھو۔ پوزی، تم بہت پی گئے ہو۔ پیٹی، تمہارا لباس ایسا ہے جیسے ابھی گٹھری سے نکالا ہو، بے شمار سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب رہ گئے لینکی اور ہیف، تم دونوں واقعی بہت اچھے معلوم ہو رہے ہو، تمہارے لیے میں ٹاس کیے دیتا ہوں۔ میں نے موڈی کو اشارہ کیا، اس نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، چہرہ۔ موڈی نے جیب سے سکہ نکال کر اچھالا، میں نے چہرہ مانگا، چہرہ ہی تھا۔ جب میں اور جولی رقص کر رہے تھے تو سب ہمیں دیکھ رہے تھے۔ جولی بولی، یہ سب مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کوئی شوخ چیز پہن رکھی ہے کیا؟ میں نے کہا، ہاں ایک چیز بہت شوق ہے۔ پوچھنے لگی، وہ کیا؟ میں نے کہا، تمہارا چہرہ۔ ہم رقص کرتے ہوئے موڈی کے سامنے سے گزرے۔ وہ نرس سے کہہ رہا تھا کہ یہ تھے میری زندگی کے حالات، اگر ان میں سے کچھ ایسے ہوں جو تمہیں پسند نہ آئے ہوں تو میں انہیں دوبارہ بسر کرنے کو تیار ہوں۔ کہو تو آج سے بالکل نئے سرے سے زندگی شروع کر دوں۔ جب والز شروع ہوا تو روشنی مدھم کر دی گئی۔ میں نے اسے وہ نظم سنائی، اے میرے محبوب اگر میں بادشاہ ہوتا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے پہلے بھی یہ نظم کسی کو سنائی تھی؟ میں نے کہا، ہاں سنائی تھی کئی مرتبہ، لیکن تب تک میں نے اس حسین و جمیل جولیٹ کو نہیں دیکھا تھا۔ کہنے لگی، میں خوش ہوں کہ تم نے ایک تو سچ بولا۔ اگلی صبح کو موڈی نے ہم سب کو پھر ڈانٹا، آئندہ جب کبھی ڈانس پر جانا ہو تو پہلے سے فیصلہ کر لیا جائے کہ جولی کے ساتھ کون ناچے گا، اور ہر بار ایک قسم کا ٹورنامنٹ منعقد ہوا کرے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، اور یہ لینکی، یہ تو اس کے ساتھ
تیرنے بھی چلا جاتا ہے، بس اسے موقع ملنا چاہیے۔ موڈی بولا، تمہاری قسمت، اگلے ڈانس کے لیے ٹورنامنٹ کل سے شروع، برج کھیلا جائے گا، شرائط میں بتا دیتا ہوں۔ سپہر کو میں اور موڈی چائے کے لیے آ رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک جگہ فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے۔ ہم دونوں ٹھہر گئے، تماشائیوں میں سنو وائٹ بھی کھڑا تھا۔ موڈی نے آواز دی، کہنے لگا، آیا ابھی ناحق تم دونوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، یہ لوگ گول نہیں کریں گے، میں ہفتے سے ہر روز یہاں آ رہا ہوں، نہ یہ ان کو گولز کر سکتے ہیں اور نہ یہ دوسری ٹیم سے کوئی گستاخی کرتے ہیں۔ موڈی بولا، تو پھر تم کیوں روز آتے ہو؟ وہ بولا، اسی امید پر شاید کسی روز گول ہو جائے۔ 4:03 ہو چکے ہیں، اب انٹرول ہونے والا ہے۔ سنو وائٹ ہمیشہ وقت عجیب طریقے سے بتایا کرتا تھا۔ 7:45 بجنے میں 4 منٹ ہیں، 12:20 ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ ہم نے اسے چائے کے لیے کہا، میں تیار ہوں، لیکن اگر میری غیر موجودگی میں کوئی گول ہو گیا تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ ہم تینوں میس کی طرف چل دیے۔ سنو وائٹ سردی کی شکایت کرنے لگا کہ اس قدر سردی ہے کہ تھرمامیٹر پڑھنے کے لیے اسے گرم پانی میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اور تمہاری جیپ کہاں ہے؟ اسے میرا افسر لے گیا ہے، کچھ دن ہوئے ہیں جیپ پر بجلی گری تھی، بجلی کی مرمت کرائی گئی۔ رات کو تم ڈانس پر نہیں آئے؟ میں نے پوچھا۔ پچھلے ہفتے عجب تماشا ہوا، وہ بولا۔ ایک لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں ناچنا آتا ہے؟ لطف یہ ہے کہ میں اور وہ لڑکی اس وقت ناچ رہے تھے، اسی لیے میں رات نہیں آیا۔ میس میں پہنچے، ہل ایک کونے میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ سنو وائٹ نے پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ شیکسپیئر، ہل بولا۔ شیکسپیئر؟ سنو وائٹ نے کہا، خوب، اسے کس نے لکھا ہے؟ تمہیں دودھ پسند ہے؟ میں نے چائے کے سلسلے میں پوچھا۔ ہاں، اگر اس میں کافی ملی ہوئی ہو، سنو وائٹ نے جواب دیا۔ اور نمک؟ ہاں، اگر انڈوں پر چھڑکا ہوا ہو۔ اور کالی مرچ؟ ہاں، اگر مچھلی کے قتلوں پر تھوڑی سی چھڑک دی جائے۔ سنو وائٹ شورٹی کو تلاش کر رہا تھا، معلوم ہوا کہ وہ سویا ہوا ہے۔ سنو وائٹ نے کھڑکی سے کود کر اسے بمشکل جگایا اور بولا، سناؤ کیا حال ہے؟ شورٹی آنکھیں ملتا ہوا بولا، اچھا ہے، کوئی خاص بات تو نہیں؟ سنو وائٹ کہنے لگا، نہیں نہیں، بس یوں ہی میں نے کہا کہ ذرا حال چال پوچھ لوں۔ اب تم بے شک سو جاؤ۔ ہم چائے پی رہے تھے کہ ہیپ آ گیا، کہنے لگا کہ چائے پر انڈے اور مچھلی، بھئی تم لوگ چائے پیتے نہیں، چائے کھاتے ہو۔ یہ آج تمہارے بیرے نے کپڑے دوسرے پہن رکھے ہیں۔ یہ کپڑے دوسرے نہیں ہیں، بیرا دوسرا ہے، موڈی بولا۔ اتنے میں بیرے نے موڈی کے کپڑوں پر کچھ گرا دیا۔ دیکھتے نہیں تم نے میرے کپڑوں پر مارملیٹ گرا دیا ہے؟ او، یہ مارملیٹ تھا، میں سمجھا جیم ہے، بیرا بولا۔ ہمارے ہاں بھی بہت نامعقول بیرے ہیں، سنو وائٹ نے بتایا۔ کل میں نے اسے بیرے سے کہا کہ جوتوں کو یوں چمکاؤ کہ چہرہ نظر آئے۔ کہنے لگا، میں چمکا تو دوں لیکن آپ اپنے عکس کو پسند نہیں کریں گے۔ سنو وائٹ سگریٹ بہت پیتا تھا، دن میں 100 سگریٹیں پی جاتا تھا، اپنی عادت کو کوس رہا تھا۔ تبھی تو میری صحت اچھی نہیں رہی، میں بیزار رہتا ہوں، قنوطی بن گیا ہوں، تصویر کا ہمیشہ تاریخ رخ دیکھتا ہوں۔ کل میں اتنا بیزار تھا کہ جب صبح آئینہ دیکھا تو میرا عکس بولا، بیچارہ۔ لیکن یہ سگریٹ کی عادت تمہیں کس نے ڈال دی؟ 2 چیزوں نے۔ وہ کیا ہیں؟ سگریٹ اور ماچس۔ انوپم بتایا کرتا تھا کہ راج اس پر بری طرح فریبتا ہے اور آج کل بیچاری کی حالت مخدوش ہے۔ راج یوں لکھتی ہے، یوں ملاقات کے لیے منتیں کرتی ہے۔ انوپم دیکھنے میں کافی بخشا ہوا تھا۔ اس نے ہم سب کو اتنا تنگ کیا کہ موڈی نے مجھے کہا کہ اسے خاموش کرنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ میں اگلے روز سندرم کے ہاں گیا اور راج سے سینما کے لیے کہا۔ وہ بولی، امی سے اجازت لے لیجیے۔ میں نے مسز سندرم سے پوچھا، وہ ہچکچانے لگی، بولی، جانے میں تو کوئی حرج نہیں، ویسے کہیں لوگ باتیں نہ بنانے لگیں۔ میں نے ننھی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر میں ننھی کے ساتھ جاؤں تب تو لوگ باتیں نہیں بنائیں گے۔ وہ ہنس دی اور بولی، اچھا تم راج کو لے جاؤ۔ اس شام راج کو بن سنور کر میرے ساتھ نکلی۔ پہلے ہم نے سائیکلوں پر میس کے گرد کئی چکر لگائے تاکہ انوپم ہمیں اچھی طرح دیکھ لے۔ جب اس نے دیکھ لیا تو سینما گئے۔ راج نے مجھے خوب ہنسایا۔ اس کے سامنے ایک صاحب بہت بڑا صافہ سر پر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے جس سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ان سے بولی، براہ کرم اس صافے کو اتار لیجیے۔ انہوں نے صافہ اتار لیا۔ وہ پکچر نہایت ہی فضول تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد راج ان صاحب سے بولی، براہ کرم صافہ پھر سر پر رکھ لیجیے، شکریہ۔ سندرم کے ہاتھ سے میس میں ڈرتا ڈرتا پہنچا تو مجھے گھیر لیا گیا۔ موڈی نے میرے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کا لفافہ دیا
یہ لفافہ روفی کا تھا۔ روفی کی طرز تحریر بالکل زنانہ ہے۔ میں کھول کر پڑھنے لگا۔ موڈی نے پوچھا، کیا یہ اب تک تم سے محبت کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے؟ کون؟ یہی جس نے خط لکھا ہے۔ یہ تو روفی ہے، میرا دوست۔ اچھا، تو اب تم یہ اصرار کرو گے کہ روفی کوئی لڑکا ہے؟ تم یہ بتاؤ، بل بولا، کہ تم نے آج کل یہ کیا وتیرہ اختیار کر رکھا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ تم صبح ایک لڑکی کے ساتھ دیکھے جاتے ہو، دوپہر کو کسی اور کے ساتھ تیرتے ہو، شام کو اور لڑکیوں کے ساتھ سیر کرتے ہو، پائے جاتے ہو کہیں اور رات کو پکچر میں تمہارے ساتھ کوئی اور لڑکی ہوتی ہے۔ میرے پاس سائیکل جو ہے، میں نے کہا، سائیکلیں تو ہم سب کے پاس ہیں، بس بات یہ ہے کہ تم اول نمبر کے ہری چگ ہو۔ تمہارا دل ہوٹل کی طرح ہے جس میں ایک اور مسافر کے لیے ہمیشہ جگہ رہتی ہے۔ کیوپڈ تمہاری مرتبہ تیر استعمال نہیں کرتا بلکہ مشین گن سے کام لیتا ہے۔ اگلے روز چھٹی تھی۔ رات کو سب نے پینا شروع کر دیا۔ مجھے اور ہیف کو ساتھ بٹھایا گیا۔ ہم دونوں اتنی سردی میں لیمن اسکواش پی رہے تھے۔ موڈی بتا رہا تھا کہ کل مجھے ہلکی سی حرارت ہو گئی تھی جس نے اس سردی میں مجھے گرماسا دیا۔ بڑی فرحت حاصل ہوئی۔ بل نے کہا، میں اپنے کمرے کے باہر ایک نوٹس لگا رہا ہوں، وائلن اور ٹرمبون برائے فروخت۔ پوزی جو بل کا پڑوسی تھا بولا، اور میں اپنے کمرے کے باہر ایک نوٹس لگا رہا ہوں، ہررا! اور ایک طرف سے فیڈی کی آواز آئی، موڈی تم بہت مسخرے ہو اور تم پر کبھی موڈ سوار نہیں ہوتا، اس لیے تم موڈی ہرگز نہیں ہو، البتہ تمہیں جونز کہا جا سکتا ہے۔ موڈی نے فرسی سلام کے ساتھ شکریہ ادا کیا، بیرے کو آواز دی کہ کوئی نمکین چیز لے آؤ۔ اس نے بتایا کہ صاحب آج نمکین چیز تو صرف جنگلی بٹیر ہے۔ موڈی گلاس ختم کرتے ہوئے بولا، جنگلی چھوڑ کر وحشی یا دیوانہ بٹیر بھی لے آؤ تو کوئی مذائقہ نہیں۔ آہستہ آہستہ سب کو چڑھ رہی تھی۔ موڈی کہہ رہا تھا، سنا ہے کہ ایک نیا گراموفون ایجاد ہوا ہے جو اتنا سستا ہے کہ مجید کا دعویٰ ہے کہ سارے ریکارڈ توڑ دے گا۔ شارٹی بولا، موڈی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی روز تمہارا یوفونیم اٹھا کر تمہارے سر پر مار دوں، پھر خیال آتا ہے کہ مفت میں یوفونیم ٹوٹ جائے گا۔ بل اٹھا، موڈی کے چمکتے ہوئے سر میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اپنی ٹائی درست کی اور بولا، موڈی تمہیں آج کل سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ملتی ہوگی کیونکہ تمہارے سر پر کچھ ہے ہی نہیں۔ موڈی نے بتایا کہ میں چند سال سے ایک بال اگانے کی دوا سر پر لگا رہا ہوں جس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ پہلے میرے سر میں 3 جگہ سے بال غائب تھے، اب صرف 1 جگہ سے غائب ہیں۔ ریڈیو پر جنوبی ہند کے کسی اسٹیشن سے آرکیسٹرا کی گت بجنے لگی۔ انوپم جو خوب پی رہا تھا تڑپ کر بولا، چھلانگ مار کر میز پر چڑھ گیا اور کتھکلی ناچنے لگا۔ ادھر سے پوزی لپکا، وہ بھی میز پر چڑھ گیا۔ پوزی انوپم کی نقل کر رہا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی رکابیاں، چمچے اور پیالے ہٹائے، حتیٰ کہ جتنی دیر گت بجتی رہی پوزی اور انوپم کتھکلی ناچتے رہے۔ ہیف کو اور مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ ہم دونوں ان سب کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں کھانے کے لیے چلے گئے۔ ابھی پوڈنگ باقی تھی کہ سب کے کمرے سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم بھاگے گئے، جا کر دیکھا تو سب زاروں قطار رو رہے تھے اور میں سارجنٹ باری باری ہر ایک کو چپ کرا رہا تھا۔ جتنی وہ غریب منتیں کرتا اتنا ہی وہ اور دھاڑے مار مار کر روتے۔ معلوم ہوا کہ ابھی میس سارجنٹ کو خط ملا ہے کہ آئرلینڈ میں اس کے پردادا کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے کہیں یہ خبر ان سب کو سنا دی۔ یہ خمار میں اس قدر حساس اور جذباتی بنے ہوئے تھے کہ رونے لگے۔ غریب سارجنٹ کو مصیبت پڑ گئی، بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ آپ صبر کیجئے، لیکن صبر کون کرتا۔ عجیب چیخم دھاڑ مچی ہوئی تھی۔ رات کے 2-3 بجے کہیں سونا میسر ہوا۔ اگلے دن بڑی دیر میں جب آنکھ کھلی تو 12 بجے تھے۔ موڈی کو جگایا اور آواز دی کہ اٹھو، 12 بج گئے ہیں۔ کمرے سے آواز آئی، 12 بج چکے ہیں آج کے؟ ابھی تک کوئی اور بھی نہیں اٹھا تھا۔ موڈی بولا، ان نالائکوں کو جگانا چاہیے، برج کھیلیں گے۔ موڈی بل کے دروازے سے منہ لگا کر بولا، بل تمہارے لیے نہایت اہم پیغام ہے، بے حد ضروری پیغام۔ اس نے فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا پیغام؟ یہی کہ اٹھ کھڑے ہوں، اور پھر پوزی کے دروازے پر گیا۔ پوزی تمہارے لیے ایک نہایت ضروری خبر ہے۔ پوزی بستر سے نکل آیا اور پوچھنے لگا، کیا خبر ہے؟ یہی کہ اٹھ کھڑے ہوں۔ ہیف کھڑکی سے سر نکال کر بولا، صبح بخیر۔ صبح بخیر؟ غضب خدا کا! موڈی نے کہا، دن ڈھل رہا ہے اس لیے سے پہر بخیر کہو۔ اٹھ کر بیک وقت کسی نے ناشتہ کیا، کسی نے لنچ کیا اور کسی نے چائے پی۔ پھر برج شروع ہوا۔ میں اور موڈی پارٹنر تھے۔ ہم دونوں نے سیاہ چشمے پہن رکھے تھے۔ ہیف کسی گہری سوچ میں تھا۔ موڈی بولا، ہیف
آہیں بھرنی فضول ہے۔ یہ آہیں اور سسکیاں پچھلی صدی کے عاشقوں کا حربے تھے۔ اب تو مصوری سیکھو، تیرنا سیکھو، باتیں بنانا سیکھو۔ لینکی کو دیکھو، جب لیزا اور روزی کو تصویریں بنانی سکھاتا ہے تو دونوں اس سے اتنی قریب ہوتی ہیں کہ بال چھو رہے ہیں، رخسار چھو رہے ہیں، انگلیاں چھو رہی ہیں، اور پھر جولی کے ساتھ گھنٹوں تیرنا۔ اتفاق سے کل میں نے خواب میں دیکھا کہ ہیف کھڑا جولی کو بلا رہا ہے، اور جولی ہاں جولی کیا؟ ہیف نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بس اتنا ہی خواب تھا، باقی کا خواب آج دیکھ کر بتاؤں گا۔ کیا سچ مچ کوئی بات ہے ہیف؟ میں نے پوچھا۔ نہیں تو، وہ شرما گیا۔ دوستی میں محبت زیادہ ہوتی ہے بنسبت محبت میں دوستی کے، اس لیے بھائی ہم تو جولی کی دوستی پر قانے ہیں۔ لینکی، تم روزی اور لیزا کو دراصل سکھاتے کیا ہو؟ موڈی بولا۔ کارٹون بنانے۔ تمہارا کارٹون بنا کر دکھاؤں؟ میں نے جواب دیا۔ نہیں، کل میں نے اپنا ایک نہایت دلچسپ کارٹون دیکھا جو دیوار پر آویزا تھا۔ خوب مسخرہ کارٹون تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ تو آئینہ تھا اور میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ یہ انوپم تمہیں کیوں گھور رہا ہے؟ واقعی انوپم بری طرح مجھے گھور رہا تھا۔ پھر موڈی نے بتایا کہ تمہیں کچھ پتا بھی ہے، مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر یہاں سے تبادلہ چاہوں تو ہو سکتا ہے۔ پھر تم نے کیا کہا؟ ہم سب چونک پڑے۔ میں نے انکار کر دیا۔ مجھے دو باتوں کا ڈر تھا، ایک تو یہ کہ شاید تم میرے جانے سے اداس ہو جاؤ، اور دوسرے یہ کہ شاید تم اداس نہ ہو۔ اور وہ نرس ٹریننگ کے لیے گئی ہے، اب باقاعدہ رجسٹرڈ نرس بن کر آئے گی، لیکن بخدا جب وہ میرے پاس ہو تو مجھے ذرا پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں۔ پوزی اور فیٹی نے انوپم اور شورٹی کو ہرا دیا، ادھر میں نے اور موڈی نے بل اور ہیف کو ہرا دیا۔ اب دوسرا میچ شروع ہوا۔ سپہر تک میں نے اور موڈی نے پوزی اور فیٹی کو نکال دیا۔ اب فائنل کا فیصلہ باقی تھا۔ میں نے موڈی کے کان میں کہا، موڈی تم بہت اچھے دوست ہو، اس دفعہ مجھے جتا دو، اگلا ڈانس تمہارا رہا۔ موڈی چپکے سے بولا، چہرہ مانگنا۔ اس نے جیب سے سکہ نکال کر ہوا میں اچھالا۔ میں نے چہرہ مانگا، چہرہ وہی تھا۔ ٹونی اور اس کی بیوی نے ہمیں پکنک پر بلایا۔ 8-10 میل پرے پہاڑ میں ایک جھیل تھی۔ طے ہوا کہ وہاں مچھلیاں پکڑیں گے اور پہاڑوں پر چڑھیں گے۔ ہم سائیکلوں پر ٹونی کے ہاں گئے، ساتھ موڈی کا وہ اونچا سا کتا بھی تھا۔ ان کا ارادہ اپنی اس مشہور کار کو ساتھ لے جانے کا تھا، لیکن پھر سائیکلوں کا پروگرام بن گیا۔ جھیل تک چڑھائی ہی چڑھائی تھی، کچھ دور تو ساتھ ساتھ گئے، پھر تھکاوٹ کے آثار شروع ہو گئے۔ میں اور جولی آگے نکل گئے۔ میں نے بے تحاشا سائیکل چلائی اور جولی نے میرا ساتھ دیا۔ بھلا تم سے آج چشمہ کیوں لگاتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس لیے کہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی کا چہرہ اس قدر روشن اور جگمگاتا ہوا ہے کہ میری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ کون ہے وہ لڑکی؟ تم سے خفا ہونے کو میرا جی بہت چاہتا ہے۔ کسی روز میں تم سے خوب لڑوں گی۔ تم مجھ سے خفا ہو لو، لڑ لو، جھگڑ لو، نفرت کرنے لگو، لیکن بس دن میں ایک مرتبہ اپنا چہرہ ضرور دکھا دیا کرو۔ اس نے ہلکا سا تھپڑ مارنے کی کوشش کی، لیکن سائیکلیں الجھ گئیں، ہم گرتے گرتے بچے۔ ہم کافی آگے نکل آئے۔ وہ بولی، اب تو میرا یہ بازو بھی چھل ہو گیا ہے، سہارا بھی نہیں لیا جاتا۔ لاؤ میں تمہیں سہارا دوں۔ جب ہم جھیل پر پہنچے تو خوب تھک چکے تھے، گھاس پر لیٹ گئے۔ کچھ دیر میں وہ سب آ گئے۔ موڈی نے مچھلیاں پکڑنے کا سامان نکالا، ایک اور ٹولی بھی وہاں آئی ہوئی تھی۔ موڈی نے ان میں سے ایک سے پوچھا، کیوں صاحب، یہاں مچھلیاں پکڑنا منع تو نہیں ہے؟ منع؟ وہ بولے، یہاں مچھلیاں پکڑنا ایک معجزہ ہے۔ اب موضوع کا ذکر شروع ہوا۔ موڈی کہہ رہا تھا کہ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ یہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ ٹونی بولا، میں سمجھاتا ہوں۔ فرض کیا کہ ایک شخص کسی 2 منزلہ مکان سے گرتا اور اسے چوٹ نہیں لگتی تو اسے تم کیا کہو گے؟ میں اسے ایک معمولی واقعہ کہوں گا، موڈی نے جواب دیا۔ پھر اگر وہ اگلے روز بھی اسی مکان سے گرے اور پھر اسے چوٹ نہ لگے تب تم کیا کہو گے؟ ایک حادثہ۔ اگر تیسرے روز بھی اسی مکان سے گرے اور اسے چوٹ نہ لگے تب میں اسے عادت کہوں گا۔ ٹونی بولے، یہ مثالیں تو میں فقط مثال کے طور پر بیان کر رہا تھا، ویسے معجزے ہوتے ضرور ہیں، کبھی فرصت کے وقت تمہیں سمجھاؤں گا۔ ایک معمر حضرت دوڑے دوڑے آئے اور موڈی سے ہاتھ ملا کر بولے، ہیلو ڈینی، اف تم کتنے بدل گئے ہو، تمہارے سر پر تو گھنے بال تھے، اب تم بالکل گنجے ہو گئے ہو، تم کافی موٹے تھے، اب تمہارا وزن بھی کم ہو گیا ہے، تمہاری مجھے سیاہ تھی اب بھوری ہو گئی ہیں۔ میں ڈینی نہیں ہوں، میں موڈی جونز ہوں۔ اچھا تو تم نے اپنا نام بھی بدل لیا ہے؟ موڈی نے ان کو سمجھایا تو وہ بولے، لیکن ڈینی سے تم بہت ملتے ہو بہو اسی کا چہرہ ہے، اسی کی آنکھیں، اسی کے کان، اسی کی ناک، اسی کی گردن۔ جی ہاں،
ڈینی کی اتنی چیزیں میرے پاس ہیں کہ جب میں باہر نکلتا ہوں تو وہ بیچارہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرتا ہے، موڈی نے بتایا۔ اب مچھلیاں پکڑنے بیٹھے، شرط لگی کہ دیکھیں کون پہلے پکڑتا ہے۔ اتنے میں شارٹی کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا جھیل میں چلا گیا۔ تھوڑے پانی میں گرا تھا، خود نکل آیا۔ موڈی بولا، بھائی غوطہ لگا کر پکڑنے کی شرط نہیں ہے، ڈور سے پکڑو۔ موڈی تصویر اتارنے لگا۔ گروپ میں کتے کو بھی شامل کر لیا۔ جب ہم سب تیار ہوئے تو کتا ایک طرف کو چل دیا۔ موڈی جتنی دیر میں اسے پکڑ کر لاتا سب ادھر ادھر ہو جاتے۔ کئی مرتبہ اسی طرح ہوا۔ آخر موڈی نے کتے کو ڈانٹ کر کہا، گدے، تجھے معلوم بھی ہے کہ آج کل فلمیں کتنی مصیبتوں کے بعد ملتی ہیں، اور تو ہے کہ فلم ضائع کرنے پر تلا ہوا ہے۔ نامعقول، بے وقوف کتے! یہ ادائیں کسی اور کو دکھانا۔ اور سچ مچ کتا سہم کر کھڑا ہو گیا۔ اونچے پہاڑوں پر برف پڑی ہوئی تھی۔ ٹونی بولے، چوٹی کے پیچھے ضرور برف ہوگی، چلو دیکھتے ہیں۔ اب چڑھائی شروع ہوئی۔ کچھ تو پہلے ہی تھکے ہوئے تھے، کچھ یہ سخت چڑھائی، سب ہانپنے لگے۔ شارٹی ایک گہرے کھڈ کی طرف دیکھ کر بولا، اور جو یہاں سے گر پڑے تو کیا ہوگا؟ اس کا دار و مدار تمہارے گزشتہ اعمال پر ہے، موڈی نے فوراً جواب دیا۔ بڑی مصیبتوں سے چوٹی پر پہنچے، وہاں برف کچھ بھی نہیں تھی۔ دفعتاً موڈی چلا کر بولا، آہ، وہ رہی برف! سب دوڑ کر اس کے پاس پہنچے۔ کہاں ہے؟ وہ رہی سامنے۔ اس نے اونچی چوٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔ رات کو ڈانس تھا، میں اس طرح کا سوئمبر جیت چکا تھا، اس لیے مجھے کسی نے نہیں ٹوکا۔ ویسے سب کے سب دیکھ دیکھ کر جلتے رہے۔ میں جولی کے ساتھ رہا اور جولی میرے ساتھ۔ ہم نے خوب باتیں کی۔ پھر روشنی مدھم ہو گئی اور والز شروع ہوا۔ ہلکی ہلکی مدھم سروں میں گت بج رہی تھی۔ یہ کیسا خوشگوار حادثہ تھا کہ اتنی تیز دنیا میں جو کئی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، تم مجھے مل گئی۔ جانتی ہو جولی، تم جیسی لڑکی صدی میں ایک مرتبہ دنیا میں آتی ہے۔ آج جھوٹ بولنے کا تمہارا دل چاہ رہا ہے، وہ بولی۔ چلو باہر چلیں۔ اسی طرح رقص کرتے ہوئے اس ستون کی اوٹ لے کر دروازے سے باہر نکل جائیں گے۔ باہر چاند نکلا ہوا ہے، اسی موسیقی پر چاندنی میں رقص کریں گے۔ ہم دونوں باہر آ گئے۔ ہلکی ہلکی چاندنی تھی، تارے بھی چمک رہے تھے۔ موسیقی کی مدھم سی صدا یوں معلوم ہوتی تھی جیسے تاروں سے آ رہی ہو۔ جولی، صرف آج کی رات بھول جاؤ کہ میں تم سے چھوٹا ہوں، شریر ہوں۔ تم مجھے زیادہ پسند نہیں کرتی، تمہیں میری کچھ اتنی پرواہ بھی نہیں۔ صرف آج تم مجھے وہ لڑکا سمجھ لو جس سے تم محبت کرتی ہو، جو کہیں اور ہے۔ میں تمہیں پسند تو ضرور کرتی ہوں، لیکن محبت؟ اچھا چلو، تم مجھ سے محبت مت کرو، صرف مجھے پسند کر لو۔ اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ بڑے شریر ہو تم، مجھے تمہاری ایک بات کا بھی یقین نہیں۔ تمہیں اس پر بھی یقین نہیں کہ تم نہایت پیاری لڑکی ہو؟ اور اس نے پھر ایک ہلکا سا تھپڑ میرے گال پر مارا۔ قریب ہی ایک اور میس بھی تھا۔ ان کے ہاں کوئی تقریب تھی جس پر انہوں نے ہم سب کو بلایا۔ ٹونی اور سندرم بھی آ گئے۔ پہلے تو کھیل تماشے ہوئے، پھر پینے پلانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ساری محفل میں صرف میں اور ہیفی تھے جو بار بار لیمونیڈ منگاتے تھے، ورنہ سب لنڈھارے تھے۔ ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب تک کوئی یہ کہتا رہے کہ شکریہ، بس مجھے اب اجازت دیجیے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ میزبانی کا حق ادا نہیں ہوا، اسے اور پلاؤ۔ لیکن جب کوئی یہ کہتا کہ میں تو یہاں سوؤں گا، تب اسے گھر بھیجتے تھے۔ رات کافی گزر گئی تھی۔ انہوں نے ٹونی اور سندرم کو میرے حوالے کیا اور کہا کہ انہیں ان کے بنگلوں تک چھوڑ آؤ۔ ویسے سندرم اور ٹونی بار بار یہی کہتے تھے کہ مجھے ذرا نہیں چڑھی، چاہو تو ایک بوتل اور پی سکتا ہوں۔ ہم تینوں پیدل روانہ ہوئے۔ دور چوک میں روشنی ہو رہی تھی اور کچھ چیزیں ہل رہی تھیں جن کے سائے تک ہم پہنچ رہے تھے۔ ٹونی نے فزکس کی ایک تھیوری شروع کر دی، روشنی اور سایوں کی ترتیب کے متعلق۔ وہ فرما رہے تھے کہ جو چیز روشنی کے جتنے نزدیک ہوگی اتنا ہی لمبا اس کا سایہ ہوگا۔ اب یہ چیزیں جو چوک میں ہیں بالکل اونٹ معلوم ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ آگے چل کر دیکھتے ہیں تو چوک میں سچ مچ اونٹ چلے آ رہے ہیں۔ ٹونی کے قدم بھی کچھ ڈگمگا رہے تھے، لیکن جلد ہی ان کا بنگلہ آ گیا اور وہ شب بخیر کہہ کر چلے گئے۔ سندرم نہایت عالمانہ انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھو لینکی، میں ڈارون کی تھیوری کو مانتا ہوں، واقعی انسان پہلے بندر تھا اور اس سے پہلے کچھ اور تھا، لیکن اس تبدیلی کو ظہور میں آئے مدتیں گزر چکی ہیں، اس لیے اب اس سلسلے میں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر میں یہ نہیں سمجھتا کہ آج کل یہ تبدیلی یک لخت کیوں بند ہو گئی ہے۔ آج کل ہم بالکل تبدیل نہیں ہو رہے، ہم سب ایک جگہ آ کر رک گئے ہیں۔ کئی ہزار سال سے بندر بندر ہی ہیں اور انسان انسان ہی۔
نہ کوئی بندر انسان بنتا ہے اور نہ ہی انسان آگے ترقی کرتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہاں یہ تھیوری کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اچھا، روح کے غیر فانی ہونے پر تمہارا اعتقاد ہے یا نہیں؟ میرا تو ہے کہ روح کا قضیہ بھی خوب ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے دنیا میں اگر کسی چیز پر اعتقاد ہے تو وہ چاکلیٹ پر ہے۔ مجھے چاکلیٹ بہت پسند ہے۔ ٹافی کچھ زیادہ میٹھی ہوتی ہے، ویسے گلاب جامن بھی اچھی چیز ہے۔ ملٹن اور شیلے میں سے تمہیں کون پسند ہے؟ مجھے تو دونوں میں سے کیٹس زیادہ اچھا لگتا ہے۔ امید ہے کہ تم مجھ سے اس نقطے پر متفق ہوگے کہ جب تک بندوق میں پڑے چھرے والا کارتوس استعمال نہ کیا جائے یہ ریچھ وغیرہ بالکل نہیں مرتے۔ اچھا لینکی، تمہیں ایک راز بتاؤں؟ میری زندگی کا سب سے بڑا راز، مجھے پٹاخے والا پستول بہت پسند ہے۔ اس کی آواز خوب ہوتی ہے اور سستا بھی ہوتا ہے۔ وہ رک گئے، پھر چپکے سے میرے کان میں بولے، لینکی تم بہت اچھے لڑکے ہو، تمہیں جتنی دیا سلائیوں کی ضرورت ہے تم مجھ سے لے لو، جتنے چمچے تمہیں چاہیے تم لے سکتے ہو، جتنی ململ چاہیے بلا تکلف مجھے بتا دو۔ پھر وہ سسکیاں لینے لگے۔ ان کا بنگلہ آ گیا تھا۔ میں نے پھاٹک کھولا، ہم دونوں باغیچے میں سے گزر رہے تھے۔ وہ زور زور سے رونے لگے، پھر انہوں نے دھاڑے مارنی شروع کر دی اور میں انہیں چھوڑ کر سرپٹ بھاگا، اتنے زور سے کہ پھاٹک صاف پھلانگ گیا۔ اس سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں ہائی جمپ بھی اچھی کر سکتا ہوں۔ ایف اور دوسرے لڑکے کیمپ سے واپس آ گئے۔ انوپم مجھ سے ملا اور بڑا خفا ہوا کہ تمہاری تو یہ ایک شرارت ٹھہری اور میرا اپنا بنا بنایا کام بگڑ گیا۔ راج مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ موڈی کی سفارش پر میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آج ہی رات سے لڑنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ شام کو میں راج کی سے ملا۔ اس نے صرف جولی کی باتیں کی، خوب تانے دیے، منہ چڑھایا۔ میں نے کہا، بھائی جولی نے کتنی مرتبہ مجھے تمہارے ساتھ دیکھا ہے، لیکن اس بارے میں اس نے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ بولی، یہ منطق میری سمجھ سے بالا تر ہے، آپ بالکل ہریٹ چگ ہیں۔ خوب لڑائی ہوئی۔ اگلے ڈانس کے لیے ٹورنامنٹ شروع ہو گیا۔ ہم برج کھیل رہے تھے۔ یک بل نے چلا کر کہا، یہ موڈی اور لینکی بے ایمانی کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے پتے دیکھ رہے ہیں، ان کے سیاہ چشموں میں پتوں کا عکس صاف نظر آ رہا ہے۔ بڑا شور مچا، ویسے بل سچا تھا، ہم ایک دوسرے کے پتے دیکھ رہے تھے۔ پچھلے ٹورنامنٹ میں بھی ہم نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن ہم نے ایک بال جرم نہیں کیا۔ موڈی بولا، اس قسم کا تو ہمیں آج تک خیال ہی نہیں آیا۔ سب نے کہا یہ بے ایمانی ہے، لہٰذا ٹورنامنٹ بھی ختم ہوا۔ موڈی بولا، اچھا اس ڈانس کے لیے ٹاس کرتے ہیں۔ سب رضامند ہو گئے۔ موڈی نے میرے کان میں سرگوشی کی، اس دفعہ میری باری ہے۔ ٹاس شروع ہوا اور آخر میں موڈی جیت گیا۔ اگلے ڈانس کے لیے ہمیں بنا بنایا ٹورنامنٹ مل گیا۔ ٹونی کے بنگلے میں ایک بہت بڑا درخت تھا جس میں چھپ کر رات کو کوئی الو بولتا تھا۔ ہم پہلے تو محض کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا، لیکن ہفتے بھر سے الو نہایت باقاعدگی سے بول رہا تھا۔ مسز ٹونی الو کی آواز سے بہت ڈرتی تھیں، انہیں شگوفوں پر اعتقاد تھا اور وہ کچھ وہمی بھی تھیں۔ ٹونی نے اندھیرے میں الو پر کئی مرتبہ بندوق چلائی لیکن کچھ نہ بنا۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ موڈی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساتوں باری باری کوشش کریں گے، ہر رات صرف ایک لڑکا گولی چلائے گا، ہر ایک کو 3 کارتوس ملیں گے۔ پہلی رات موڈی نے گولی چلائی، الو کا کچھ پتہ نہ چلتا تھا، اس لیے اسے گولی لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن ادھر گولی چلی، ادھر آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا۔ موڈی چلا کر بولا، دیکھا تم نے باخدا کیا نشانہ ہے، اور میں نے اچھی طرح شست بھی نہیں لی تھی۔ میں نے اپنی باری آخر میں رکھی، پورے چاند کا انتظار تھا۔ ادھر 14ویں کا چاند نکلا۔ بل نے پوچھا، اگر لینکی بھی ناکام رہا تو پھر فیصلہ کیوں کر ہوگا؟ موڈی بولا، پھر کچھ اور سوچیں گے۔ چاند اب اونچا ہو گیا اور درخت کے پیچھے چلا گیا، تو میں نے ادھر ادھر گھوم کر وہ شاخ تلاش کی جس پر الو بول رہا تھا۔ آخر ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں چاند بالکل الو کے پیچھے آ گیا۔ الو صاف نظر آ رہا تھا۔ اب شست لینے کی مصیبت پڑی کیونکہ میں سائے میں تھا۔ موڈی نے مشورہ دیا کہ بندوق کی مکھی پر چاک لگا لو۔ چاک لگایا، چاک کے نشان الو اور چاند کو سیدھ میں لے کر میں نے بندوق داغ دی۔ پتوں اور ٹہنیوں میں الجھتا ہوا الو نیچے گرا اور میں نے جولی کو ایک اور رقص کے لیے جیت لیا۔ ہمارے ہاں ڈرنک پارٹی تھی اور اس کے بعد ڈنر۔ ڈرنک پارٹی پر ایک بہت بڑے افسر آ رہے تھے۔ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ پوزی نے پینا شروع کر دیا۔ جب ان صاحب کے آنے کا وقت ہوا تو پوزی اونگنے لگا۔ ہم اسے اس کے کمرے میں لے جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ کسی نے کہا وہ آ گئے۔ جلدی سے ہم نے پوزی کو ایک صوفے پر لٹایا اور اس کے اوپر اخبار ڈال دیے۔ این جب مہمان خصوصی کا جام صحت پیا جا رہا تھا تو اس کی نظر صوفے پر پڑی جہاں اخبار ہل رہے تھے۔ موڈی فوراً بولا، اوفو،
ہوا بڑی تیز ہے، کھڑکی بند کر دو۔ موڈی کے اشارے پر ہم کئی لڑکے صوفے کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور پوزی اور اخباروں کو چھپا لیا۔ اتنے میں پوزی نے لیٹے لیٹے ایک تان لگائی۔ موڈی نے جلدی سے کہا، یہ ریڈیو کون بجا رہا ہے؟ جب وہ حضرت چلے گئے تو سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر 8 بجے ڈنر کے لیے مہمان آنا شروع ہوئے۔ انہوں نے جب ہمارے میس کے کتے، بلیاں اور پرندے دیکھے تو بولا، بھئی یہ تو اچھا خاصا چڑیا گھر ہے۔ چڑیا گھر تھا تو نہیں، 8 بجے کے بعد بن گیا ہے، موڈی نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ پھر حضرت سکندر اعظم کا ذکر کرنے لگے، کیونکہ مشہور تھا کہ اس جگہ سے کبھی سکندر اعظم گزرا تھا۔ ٹچ نے پوچھا، موڈی تمہیں وہ سکندر اعظم اور اس کے والد کا جھگڑا یاد ہے نا؟ موڈی بولا، جی نہیں، میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ ایک صاحب اپنے بنگلے کا ذکر کر رہے تھے جو پہاڑ کے عین نیچے تھا۔ انہوں نے موڈی سے پوچھا، کبھی سامنے والی پہاڑی پر چڑھے ہو؟ موڈی بڑے عجز سے بولا، جی نہیں، ہم یہیں خوش ہیں۔ عنقریب اس پہاڑ پر برف پڑے گی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اگلے مہینے تک برف میرے بنگلے تک نہ آ جائے، تو کیوں نہ وہاں پہرا لگوا دیا جائے کہ سنتری برف کو نیچے نہ آنے دیں۔ ویسے یہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، ڈچ نے کہا۔ یہاں کی آب و ہوا مصنوعی معلوم ہوتی ہے۔ یہاں میری صحت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ میں صبح 2 میل پیدل سیر کر لیتا ہوں۔ اچھی صحت کی پہلی نشانی یہی ہے کہ انسان کا بلا وجہ ہر کسی سے لڑ پڑنے کو جی چاہتا ہے۔ اب کوئلوں کا ذکر چھڑ گیا۔ ٹچ بولے، شکر ہے کہ یہاں کافی کوئلہ مل جاتا ہے، لیکن اس کمبخت کوئلے کا زیادہ حصہ تو دھواں بن کر اڑ جاتا ہے۔ موڈی نے بتایا۔ سندرم کوئلے سے چلنے والی مشینوں کا ذکر کرنے لگے، پھر برقی طاقت کا ذکر آیا۔ موڈی بولا، حضرات آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی آبی طاقت کون سی ہے؟ کسی نے کہا ہائیڈرو الیکٹرک، کسی نے کچھ بتایا۔ موڈی نے کہا، نہیں حضرات نہیں، دنیا کی سب سے بڑی آبی طاقت ہے عورت کے آنسو۔ اب عورتوں کا ذکر شروع ہوا۔ ایک صاحب بولے، کئی سال کا ذکر ہے کہ میں نے ایک عورت سے کچھ کہہ دیا۔ وہ فرمانے لگی، یہی الفاظ ایک مرتبہ پھر دہراؤ اور میں عمر بھر کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا، خبردار کر دینے کا شکریہ۔ ٹچ اپنے گھوڑے کا ذکر کر رہے تھے کہ میں ہر روز اتنے میل سواری کرتا ہوں، گھوڑا ناشتے میں یہ کھاتا ہے، شام کو یہ کھاتا ہے، ہفتے بھر میں اس کا اتنا خرچ ہوتا ہے۔ بل نے بڑی معصومیت سے پوچھا، تو جناب یہ گھوڑا فی گیلن کتنی میل کر لیتا ہے؟ جس نے اب اپنا محبوب موضوع یعنی شکار شروع کر دیا۔ پہلے تو سب چپ چاپ سنتے رہے، پھر ٹوکا ٹوکی شروع ہو گئی۔ وہ سنا رہے تھے، جب میں نیوزی لینڈ میں تھا تو وہاں خوب بندروں کا شکار کیا کرتا تھا، لیکن غالباً نیوزی لینڈ میں بندر تو نہیں ہوتے۔ ایک طرف سے آواز آئی، اب کہاں رہ رہے ہوں گے سارے کے سارے، انہوں نے ختم جو کر دیے تھے، موڈی بولا۔ اور جب میں افریقہ میں تھا تو خوب کینگرو کا شکار کرتا تھا، لیکن شاید افریقہ میں کینگرو نہیں ہوتے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں آج سے 40 سال پہلے کا ذکر کر رہا ہوں، ٹچ بولے۔ اب موڈی نے اپنا قصہ شروع کیا۔ میں نے بھی ایک دفعہ شکار کھیلا تھا۔ ایک بطخ مجھ سے 8-10 گز کے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ میں نے فائر کیا، کچھ نہ بنا، پھر فائر کیا، کچھ نہ بنا، 15 فائر کیے، لیکن بطخ جوں کی توں محفوظ رہی اور وہیں بیٹھی رہی۔ آخر وہ خود میرے پاس آئی اور ایک سلنگ میرے ہاتھ میں دے کر بولی، جاؤ اس کا کچھ لے لینا۔ شکار کے بعد مصوری کا ذکر چھڑ گیا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے کل قطب شمالی کے برفانی نظارے کی تصویر بنائی تھی۔ جب تصویر مکمل ہوئی تو اس قدر سردی محسوس ہوئی کہ مجھے زکام ہو گیا اور میرے پاس رکھے ہوئے تھرمامیٹر کا پارا بالکل نیچے چلا گیا، اور میں نے شولوں کی تصویر بنائی۔ ایک طرف سے آواز آئی، تصویر ابھی نامکمل ہے مگر اتنی آنچ ہو گئی ہے کہ کاغذ جل گیا۔ موڈی کی باری آئی تو اس نے بتایا کہ حضرات، میں نے پچھلے ہفتے چارلی چپلن کی نہایت اعلیٰ تصویر بنائی تھی۔ اچھا اب مجھے اجازت دیجیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سب نے پوچھا، کیوں، کہاں چلے؟ موڈی بولا، ہر شام کو تصویر کی داڑھی اگاتی ہے اور مجھے شیو بنانا پڑتی ہے، میں اس کی شیو بنانے جا رہا ہوں۔ موڈی کو اور مجھے باہر بھیج دیا گیا۔ دور دور کیمپ تھے، کچھ تو بے پناہ سردی اور کچھ تنہائی، وقت گزارنا مشکل ہو گیا۔ پھر برف باری شروع ہو گئی، جھکڑ چلے، طوفان آئے اور آسمان زمین سب سفید ہو گئے۔ چند ہفتے گزار کر جب میں واپس آیا تو یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے برسوں بیت گئے۔ موڈی بھی چند دنوں کے لیے آ گیا۔ پھر میس میں چائے پر کنبوں کو بلایا گیا۔ جولی بھی آئی، اس سے بس رسمی طور پر 2-3 باتیں ہوئیں۔ راج بھی تھی، اس نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ اور بھی کئی لڑکیاں تھیں۔ میں ایک کونے میں انگیٹھی کے پاس بیٹھا تھا اور دوسرے کونے میں لڑکیوں کا جھرمٹ۔ دوسرے لڑکے بھی ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں شروع کر دی۔ آخر میں تنگ آ کر اٹھ گیا، لڑکیوں کے جھرمٹ میں گیا، ان کی پامسٹری شروع کر دی۔ باری باری ہر ایک کی ہتھیلی دیکھتا اور قسمت بتاتا تو ان کے چہرے سرخ ہو جاتے۔
فیٹی اور بل وغیرہ ایک طرف کھڑے جل بھن رہے تھے۔ راج روٹھی ہوئی تھی، اس لیے ایک طرف لے جا کر اس کی ہتھیلی دیکھی اور کہا، اسی سال تمہیں وہ شخص مل جائے گا جس کا تمہیں اتنے برسوں سے انتظار ہے۔ وہ شخص تمہاری آنکھوں سے یوں مسحور ہوگا کہ عمر بھر اس شہر سے نہ نکل سکو گی۔ راج، تمہیں کسی نے تمہاری آنکھوں کے متعلق بھی بتایا؟ تمہاری ہتھیلی کی لکیریں کہتی ہیں کہ تم نہایت عقل مند ہو۔ جوں جوں دن گزرتے جائیں گے تم اور بھی عقل مند ہوتی جاؤ گی۔ حتیٰ کہ وہ تو درست ہے، بھلا تم میری آنکھوں کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ اور اگر وہ شخص تمہیں اس اتوار تک نہ ملے تو اتوار کی شام کو میں کچھ نہیں کر رہا، مجھے بلا لینا۔ وہ بولی، لیکن ابھی تم نے میری آنکھوں کا ذکر کیا تھا۔ جولی علیحدہ صوفے پر بیٹھی تھی، اس کی ہتھیلی اپنے ہاتھ میں لے کر میں نے بتایا، یہ لکیریں کہہ رہی ہیں کہ تم جتنی حسین ہو اتنی ہی زیادہ تمہاری قسمت بھی حسین ہے۔ یہ لکیر کہتی ہے کہ تمہارے ہونٹ بے حد رسیلے ہیں، اور یہ لکیر کہتی ہے کہ تمہاری آنکھیں ایسی ہی ہیں جیسے خواب، اور اس لکیر سے صاف عیاں ہے کہ تمہارے چہرے پر وقار ہے، تمکنت ہے۔ یہ دو لکیریں ہیں جو ایک دوسرے سے مل رہی ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کل سے پہر کوئی تم سے ملے گا اور تم اس سے ملنے ندی کے پار جاؤ گی جہاں درختوں کا جھنڈ ہے وہاں۔ مگر وہ تو بہت دور ہے، اور پھر گھر سے ایسے موسم میں مجھے کون نکلنے دے گا؟ مگر یہ لکیریں کہہ رہی ہیں کہ تم گھر سے کوئی بہانہ کر کے چلو گی، اگر تم نہ گئی تو وہ بے حد اداس ہو جائے گا۔ وہ پہلے ہی بہت اداس ہے، اتنے دنوں سے اس نے تمہیں اچھی طرح دیکھا نہیں، وہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ اگلے روز میں ندی کے پل کے پاس درختوں کے جھنڈ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آسمان پر گھٹا چھائی تھی، جہاں تک نظر جاتی برف ہی برف تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جولی ایسے موسم میں ضرور آئے گی۔ ایک دم سرخ سی چیز افق پر نمودار ہوئی اور نزدیک آئی۔ یہ جولی تھی، سرخ لباس پہنے، سرخ کوٹ، سرخ سویٹر، سرخ دستانے، سرخ فراک، سرخ گال، سرخ ہونٹ۔ ایک پتھر سے برف ہٹا کر میں نے اوور کوٹ بچھایا اور ہم دونوں اس پر بیٹھ گئے۔ تم بہت تنگ کرتے ہو۔ میں بالکل نہ آتی اگر مجھے تمہارے غمگین ہو جانے کا خیال نہ آتا۔ کل بھی تم اداس تھے، آج دوپہر تک میرا آنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ بھلا اتنی دور اس برف میں ملنے میں کیا دکھ ہے؟ میں بھی نیری بے وقوف ہوں۔ مگر تمہاری ہتھیلی کی لکیریں، اچھا لاؤ میں تمہیں ہتھیلی دکھاؤں۔ اس نے میری ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ یہ لکیر کہتی ہے کہ جس لڑکی سے تم یہ کہتے رہتے ہو کہ تم اسے چاہتے ہو، اسے بڑا افسوس ہے کہ وہ تمہیں نہیں چاہتی۔ اس لیے نہیں کہ تم اچھے نہیں ہو، بلکہ اس لیے کہ اس کی پسند مختلف ہے۔ اسے شوخ اور شرارتی لڑکے نہیں بلکہ مدبر اور سنجیدہ لوگ پسند ہیں۔ یہ دوسری لکیر کہتی ہے کہ وہ تمہیں محض ایک اچھا لڑکا سمجھتی ہے اور ایک اچھا دوست، بس۔ اب میں تمہاری ہتھیلی دیکھوں گا۔ یہ جو لکیر مڑ گئی ہے پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص تمہاری زندگی میں آ گیا ہے جسے تم چاہتی ہو؟ میری ہتھیلی دیکھ کر بولی، وہ کبھی کا آ چکا ہے، جیسا کہ اس چھوٹی سی لکیر سے ظاہر ہے۔ وہ اس لڑکی کا منگیتر ہے۔ میں نے اس کی ہتھیلی پر دیکھ کر کہا، تو وہ لڑکی منگنی کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنتی تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو سکے؟ وہ میری ہتھیلی دیکھ کر بولی، آج کل اچھی انگوٹھیاں ملتی کہاں ہیں؟ عنقریب سمندر پار سے اس کا منگیتر آ جائے گا اور پھر اس کی شادی ہو جائے گی۔ میں نے منہ بنا کر پوچھا، یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ شرارت آمیز طریقے سے بولی، بس پامسٹری ختم۔ میں روٹ کر ایک طرف جا بیٹھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر جولی سرک کر میرے پاس آئی۔ روٹ گئے؟ میں چپ تھا۔ یہ روٹنا تم نے کب سے سیکھا ہے؟ میں نے تو کہا تو ہے کہ تمہیں پسند کرتی ہوں۔ میں پھر بھی یوں ہی روٹا رہا۔ خدایا، تم کتنا ستاتے ہو، اگر تم اور ستاؤ گے تو میرے آنسو نکل آئیں گے۔ اب مجھے منانا پڑا۔ برف کے چھوٹے چھوٹے گالے آہستہ آہستہ گر رہے تھے۔ سب کچھ سفید تھا۔ برف باری نے آس پاس کی ساری چیزیں اوجھل کر دیں۔ ہم ملائم برف پر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ برف باری تیز ہو رہی تھی، جھکڑ شروع ہو گئے۔ میس میں ہم تازہ گرے ہوئے برف کے گیندوں سے خوب کھیلے۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد اکثر یہ کھیل ہوتا اور ایک دوسرے کو خوب پیٹا جاتا۔ برف کا انسانی وضع کا مجسمہ بھی بنایا جاتا۔ جب مجسمہ بن چکتا تو اس کے گلے میں ایک مفلر لپیٹتے، سر پر ہیٹ رکھتے اور منہ میں پائپ دے دیتے۔ ادھر بل کو نہ جانے کیا ضد تھی کہ ہم ذرا ادھر ادھر ہوتے تو وہ برف کے مجسمے کو ایک لات لگاتا، پھر دوسری، پھر تیسری، آنن پھانن وہ اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا۔ اسے ہم نے وارن بھی کیا تھا کہ کئی مرتبہ مجسمے کا پہرا بھی دیا، لیکن وہ سب کی نظر بچا کر رات کو کسی وقت توڑ جاتا اور بعد میں کہتا کہ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، مجھ سے برف کا انسانی مجسمہ دیکھا نہیں جاتا۔ شدید برف باری کے بعد ایک شام کو ہم نے نہایت
نفیس مجسمہ بنایا۔ ڈنر کے بعد سیکنڈ شو دیکھنے کا پروگرام بنا، لیکن موڈی نے معذرت چاہی۔ ہم نے اسے معاف کر دیا۔ رات گئے ہم واپس میس پہنچے۔ بل آنکھ بچا کر سیدھا برف کے مجسمے کی طرف گیا اور آگے بڑھ کر اسے لات لگائی۔ ادھر مجسمے نے تڑپ کر ایک دھپ دیا بل کے منہ پر، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ اب بل ہے کہ بت بنا کھڑا ہے اور مجسمہ اسے پیٹ رہا ہے۔ پھر بل بھاگا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات بھر بل کانپتا رہا۔ صبح اسے پتا چلا کہ رات اس نے جس کی مرمت کی تھی وہ برف کا مجسمہ نہیں تھا، موڈی تھا، جو مجسمے کی جگہ کھڑا تھا، ایک سفید چادر اوڑھ کر، اپنے اوپر بہت سی برف ڈال کر، منہ میں پائپ دبا کر اور سر میں ہیٹ پہن کر۔ کلب میں ڈانس تھا اور میں پرانے ٹورنامنٹ کی بنا پر جولی کے ساتھ رقص کر رہا تھا۔ جولی نے جگمگ جگمگ کرتا ہوا لباس پہنا تھا اور میں اسے مشہور نغمہ سنا رہا تھا: جب تم میرے ساتھ ہو تو میں آسمان کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ تارے تمہاری آنکھوں میں ہیں، چاندنی تمہارے چہرے سے جھلکتی ہے۔ ہم رقص کرتے باہر آ گئے۔ آسمان صاف تھا، چاندنی چٹکی ہوئی تھی، درختوں پر، پودوں پر، مکانوں پر برف تھی۔ چاندنی میں برف اتنی چمک رہی تھی کہ آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ دھیمی دھیمی موسیقی کی صدائیں آ رہی تھیں۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ رقص کر رہے تھے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس چہرے پر وہ جلا ہے جو صبح صبح آسمان پر پھیل جاتی ہے، ان گالوں پر وہ دمک ہے جو سورج ڈوبتے وقت بادلوں میں چھوڑ جاتا ہے، یہ ہونٹ گلاب کی دو پنکھڑیاں ہیں، تمہارے گلے کے ہار میں یہ جو دل کی شکل کا یاقوت ہے، دراصل یہ میرا دل ہے۔ توبہ توبہ، کتنے جھوٹے ہو تم، باتیں بنانا تو کوئی تم سے سیکھے۔ پھر وہ میری ٹائی درست کرتے ہوئے بولی: مجھے ڈر ہے کہ اگر اسی طرح چند مہینے اور گزر گئے تو کہیں میں تمہیں زیادہ پسند نہ کرنے لگوں۔ اب میرے منگیتر کو آ جانا چاہیے۔ اور اس کا منگیتر آ گیا۔ میں کیمپ میں تھا، مجھے وہاں خبر ملی، ساتھ ہی یہ خبر بھی آئی کہ اس کے ساتھ سارا کنبا جا رہا ہے، شادی کسی اور جگہ ہوگی، اور یہ کہ ہیف نے سب کو بتا دیا ہے کہ وہ جولی پر بری طرح عاشق ہے۔ کیمپ سے واپس آ کر میں نے کلب میں جولی کے منگیتر کو دیکھا، جو 40-45 برس کا سنجیدہ اور ہم سے سینئر افسر تھا۔ جولی کے کنبے کا پرانا واقف تھا۔ جولی نے میرا تعارف کرایا، میں نے ان دونوں کو مبارک دی اور اس کے منگیتر سے کہا کہ وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان ہے۔ راج بھی ملی، اس نے حسب معمول تانوں کی بچھاڑ کر دی۔ شکر ہے کہ جولیٹ صاحبہ اپنے پرانے کسی رومیو کے ساتھ جا رہی تھی، اب تو آپ ہمارے ہاں آیا کریں گے نا۔ لیکن ہیف کا برا حال تھا، بس یہ پچھتاوا اسے مارے ڈالتا تھا کہ جولی سے ایک دفعہ سب کچھ کہہ کیوں نہ دیا، اور یہ کہ اسے ایک مرتبہ ضرور کوشش کرنی چاہیے تھی۔ جس شام کو ٹونی کا کنبا جا رہا تھا اس روز ہم نے خوب سوگ منایا، صبح سے بستروں میں منہ چھپا کر لیٹے رہے۔ سپہر کو موڈی آیا اور اس نے ہم سب کو بستروں سے نکالا، ایک جگہ جمع کیا، خوب جھاڑا۔ تم لڑکوں کے آداب کہاں چلے گئے؟ تم کس قسم کے سپورٹس مین ہو؟ تمہیں اس وقت اسٹیشن ہونا چاہیے تھا الوداع کہنے کے لیے۔ جس لڑکی نے تمہیں اس قدر مسرتیں دی، جس کے دم سے ایسے ہونک مقام پر بھی زندگی میں کچھ ہلچل مچی رہی، اس کے جانے پر تمہیں بجائے منہ بسورنے کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس نے سگریٹ کا ٹکڑا زمین پر پھینکا اور پاؤں سے کچل دیا۔ ایسے چھوٹے موٹے عارضی رومانوں کو یوں بھول جایا کرو جیسے سگریٹ کے بیکار ٹکڑے کو پھینک کر بھول جاتے ہو۔ تو مجھے سنگ دل کہو گے، لیکن میں زندگی بھر کے تجربے کا نچوڑ بتا رہا ہوں، اور پھر کون جانتا ہے کہ کل کوئی اور آ جائے۔ آنے والا کل انسان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ چلو اسٹیشن چلو۔ ہم میں سے ایک دو پھر بھی نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر موڈی نے کہا کہ ٹاس کرتے ہیں۔ ٹاس کیا گیا، حسب معمول موڈی جیتا۔ ذرا سی دیر میں ہم سب اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے۔ برف باری کی وجہ سے سائیکلیں بیکار تھیں اور ہم سب پیدل جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موڈی کا وہ اونچا سا کتا بھی منہ میں پائپ دبائے چل رہا تھا۔ ہیف اپنے اوپر جھنجلا رہا تھا۔ میں اتنا بزدل یوں ہی بنا رہا، اب یہ بوجھ ہمیشہ میرے سینے پر رہے گا۔ میں نے جولی سے کیوں نہیں کہہ دیا، کم از کم ایک دفعہ ہی کہہ دیتا کہ اگر اب کہہ دوں تو اسٹیشن پر ٹیکسی ضرور مل جائے گی، بڑی آسانی سے میں ٹرین کو اگلے اسٹیشن پر جا کر پکڑوں گا، اگلے جنکشن تک جولی کے ساتھ جاؤں گا اور موقع پا کر اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ لیکن موڈی نے منع کیا۔ جب ہم اسٹیشن کے چوک کے قریب پہنچے تو ہیف بولا، میں ضرور کہوں گا۔ بڑی بحث شروع ہوئی، آخر طے پایا کہ ٹاس کیا جائے۔ ٹاس ہوا، چھن سے سکہ سڑک پر گرا اور موڈی جیت گیا۔ ہیف نے بسورنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی کیا ہے کہ اسٹیشن سے سنو وائٹ اپنی جیپ میں آ رہا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ گاڑی جا چکی ہے۔ اس نے ہمیں اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ صرف موڈی واپس جانے پر رضامند ہوا اور وہ دونوں چلے گئے۔ ہم کچھ دیر چوک میں کھڑے رہے، پھر یک شورٹی نے وہ سکہ سڑک سے اٹھا لیا جسے موڈی جلدی میں بھول گیا تھا۔ شورٹی نے ایک چیخ ماری اور سکہ سب کے سامنے کر دیا۔ سکے کے ایک طرف چہرہ تھا اور دوسری طرف بھی چہرہ۔ یہ جعلی سکہ تھا۔
ذرا سی دیر میں پوزی اور فیٹی لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے موڈی کی اچھی طرح خبر لینے کے لیے میس میں پہنچے۔ ہیف ٹیکسی کی تلاش میں دوسری طرف جا رہا تھا۔ بل چوک میں کھڑا تھا، اس کے پاس ہی موڈی کا بڑا سا کتا منہ میں پائپ دبائے کھڑا تھا۔ میں اور شارٹی چائے پینے اسٹیشن چلے گئے۔ اسٹیشن پر پہنچ کر دیکھا کہ ٹرین گئی نہیں تھی، ابھی تک وہیں ہے۔ آنے والی ٹرین لیٹ تھی، اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ ٹونی کے کنبے سے ملاقات ہوئی، پلیٹ فارم پر ٹچ ملے، وہ اپنے کنبے کو لینے آئے تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دوسری ٹرین آ گئی۔ ٹرین سے ان کی بیوی اتری، پھر 2 بچے اور پھر ایک بے حد حسین لڑکی جو ہو بہو جولی کی تصویر تھی۔ ٹونی اور ٹچ باتیں کر رہے تھے، اپنے ایک اور کنبے کو لینے آیا تھا دوسرا رخصت کرنے۔ میری آنکھیں کبھی جولی کی طرف جاتی اور کبھی اس نووارد لڑکی کی طرف جس سے ٹچ نے ابھی ابھی میرا تعارف کرایا تھا، اور اس کی دزدیدہ نگاہیں مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ میں بار بار ان دونوں چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا جو بالکل ایک جیسے تھے۔ دونوں پر وہی شوخی تھی، وہی جاذبیت، وہی دل آویزی، وہی جگمگاتی ہوئی مسکراہٹ، اور شارٹی بڑے غور سے موڈی کے اس سکے کو دیکھ رہا تھا جس کے دونوں طرف چہرے تھے۔